عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی معاشرے کے اندر ضرورت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اگر وہ چیزیں معاشرے سے نکال دی جائیں تو معاشرہ قائم تو رہتا ہے لیکن پھیکا سا ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ چیزیں زمین کا، معاشرے کا نمک ہیں، اگر وہ موجود نہیں ہوں گی تو سارے مصالحہ جات اور ساری تیاری کے باوجود سوسائٹی میں چیزیں بدمزہ ہو جائیں گی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ادب ہے۔ ادب اگر معاشرے سے نکال دیا جائے تو چیزیں پھیکی ہو جائیں گی، اپنا اصل حسن چیزوں کا گدلا ہو جائے گا۔ باادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں احترام کرنے سے۔ مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس کا خامند موجود ہے اور وہ خامند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس کا خامند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی ہیں تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے؟
کہ اب 3 پہ آواز ہے. ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے. تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے. آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے. کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی. لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا ہے، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی. عزیز بھائی، ادب، احترام، اکرام، ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی. اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پرموٹ کیے ہیں. انہوں نے جدوجہد کی ہے لوگوں کو بے ادب کر. چھوڑو جی، پتہ ہے مجھے فلانے کا بھی، چھوڑو میں جانتا ہوں سارا مایا کا چکر ہے، چھوڑو. مجھے تو کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ. مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں. ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوتا سب مایا ہے. تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد. تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے. تو میں نے کہا آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں دی تے گل نہیں. تو میں کہا پھر انہوں دا لیکھ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کڈ کے مایا ہے. وہ کسی کا تو استثناء کر، کسی بندے کا ہی نام لے لے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے، تو نے تو لکھ دیا سب ہی مایا ہے، سب پیسے کا چکر. وہ کسی کو تو معافی دو، کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں، کوئی بھی صحیح نہیں. اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں، اور بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنائی بڑے سونے ہیں، تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا. بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی اعلیٰ ہے، میں نے بڑے سونے بنائے ہیں، تم دیکھو تو صحیح، انسان میرا شاہکار ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ دنیا غلط ہے تو بے ادبی کریں گے، لیکن اگر ذہن بنائیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور بنائی ہے میرے رب نے، اور بڑی سونی کر کے بنائی، اور بڑی حسین کر کے بنائی، اور بڑی اعلیٰ کر کے بنائی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ کہتا ہے جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی. یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے. تو جو ہے تو احترام ہی نہیں کر رہا. احترام کریں، اپنے بڑوں کو عزت دیں اور سب کو احترام دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کو علم کی وجہ سے، بزرگ کو عمر کی وجہ سے، اور اپنے حکمران کو عہدے کی وجہ سے عزت دیا کرو. ان کو احترام دو. آپ ہر شخص کا اس کے منصب کے لحاظ سے دیکھیں. ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، باتیں کرنے میں بھی کوشش کریں پہلے کسی بزرگ کی سنیں، کسی بڑے کی سنیں. یہ ضروری نہیں کہ بزرگ پڑھا لکھا ہی ہو. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب ان پڑھ ہیں، بیٹا انجینئر ہو گیا ہے. اب کوئی بندہ رشتہ دار تھا، اس نے مشورہ مانگا ہے کہ میں نے یہ مکان بنانا ہے، چھت ڈالنا ہے، تو میں 10 فٹ پہ ڈال لوں یا 14 فٹ پہ ڈالوں. تو والد صاحب مشورہ دینے لگے تھے، تو اگر بیٹا بول پڑے کہ ابا جی آپ تو پڑھے نہیں، میں تو انجینئر ہوں، آپ چپ کر جائیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی بے ادبی ہے. اس کو چاہیے تھا والد صاحب کو بات کر لینے دیتا، اور بات کر لینے دینے کے بعد پھر وہ کہتا کہ جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تجربے کی روشنی میں، پر جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اور جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے. کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بولنے نہیں دیتے، وہ ساری باتیں کر جاتے ہیں، خود ہی سب کچھ بیان کر جاتے ہیں. سوال بھی اپنا، جواب بھی ان کا اپنا، معاشرہ پڑھا بھی انہوں نے سارا ہی ہے، سمجھ بھی انہیں ساری ہے، یعنی ساری بات ہی خود سنا کے وہ کہتے ہیں جی ویسے ہمیں پتہ تو ہے. جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے. جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے،
ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں، بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے، جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے، وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا، اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ، اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے، جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی تین قسمیں، شرک بھی ظلم ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو، اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے۔ ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا،
جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے رہے، کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے، کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ کچھ چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مینو ہڈیاں چاہیے نے پڑیا ہوئے، یہ لفظ کہتے تھے میرے ابا جی میری اماں، ہڈیاں دیا جے سانو پر دیا جے پڑیا۔ اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے، بچے گھورتے ہیں، ان کی اماں آ کے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری جرت کہ انہوں نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا ہے؟ کروں گی نا کل بندے اکٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے، تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے۔ ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے۔ تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں۔ حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتی، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ احترام، ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ
लोगों को उन्होंने आदाब सिखाए हैं, इस तरह उन्होंने लोगों को समझाया है कि उनके शागिर्दों का ये रंग है कि वो तो सर नहीं हिलाते कि कहीं परिंदा ना उड़ जाए। इस अंदाज में जब लोग, मुझे बात याद आ गई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो मुझे पता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना इस दौर में फ़िक़्ह सबसे बेहतरीन किसको आती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा शोबा है ना। आप पूछेंगे सरफ नाव का उस्ताद कौन अच्छा है, तो मैं बता दूँगा कि कहाँ पे है, कौन है, मेरा शोबा है। इसी तरह से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों से आप पूछेंगे कि हार्ट का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, तो बता देंगे। पूछेंगे भाई मैंने एक नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना है, तो जिसका जो शोबा है उसे पता होता है। मदरसे के बच्चों को भी पता होता है कि कौन सा आदमी कहाँ बेहतरीन पढ़ाने वाला है। एक बुज़ुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्न मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल हैं। उनको हुजूर की हदीस से जो खाद शगफ़ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। एक महीना वहाँ रहना पड़ा। बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ, तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है। उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया है, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानिब पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते हैं इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। कहते हैं पहुँच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पैरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका। मैंने जब ज़्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुज़रते वक्त सिर्फ आँख का इशारा करूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में। उनके दरवाज़े के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेडी पे रख के तो कोई ख़रीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, किस तरह करूं, क्या करूं। बड़ी सोचें, बिल आखिर मैंने तय किया, अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का ख़रीद के गले में रस्सी से बांध लिया, और इमाम अहमद बिन हंबल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाज़ा दरवाज़ा सदा लगानी शुरू की, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते हैं एक एक दिनार मांगते 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 आज़म यार मनौन दिखातर असा की पेश वटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं वो नूर भरा दरवाज़ा खुला। एक गोरे मुखड़े वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आए और जैसे एक दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया हूँ। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई। कहने लगे इस हाल में आज़म यार मनौन दी खातर साकी की पेश बटाए।
کہا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی۔ اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قیامت، جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بھی بے ادبی نہ کریں، آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی۔ تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے ہیں۔ کہتے ہیں میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم ہے۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے پھر یوں نظر میری طرف دیکھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا، اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی، خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنیں، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی، آخر دعوا یا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بیچارے کو مجبوری ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے، وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے نے اس پر کوئی سٹے لیا ہوا ہے، اب اس کی قیمت گر گئی، اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ گیا۔
نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز، ایک بالشت، ایک گٹ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا۔ کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک، جس میں رہنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ او بھائیو، اگر بادشاہ چاہتے ہیں نا ان کے محل سلامت رہے تو وہ کوشش کرے کسی کی جھونپڑی کو تکلیف نہ دے۔ اگر وہ چاہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے مینار قائم رہیں تو وہ کبھی بھی کسی غریب کی کٹیا گرانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اگرچہ تم بڑے بنگلوں میں بستے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی غریب کی دعا کی برکت سے ہی اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دے رکھا ہو سکتا ہے کسی مسکین نے جو تمہارے گھر سے لقمہ کھا کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دے رکھی ہو۔ تو بھائی ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں ان لوگوں کا مخالف ہوں گا، اور 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں میں ان کا وکیل بنوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، میں اس کا فریق بنوں گا، اس سے پوچھوں گا۔ اور جس نے کسی آزاد کو بیچ کر قیمت کھا لی، غلام بنا ڈالا، قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ اور سننا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، رب فرماتا ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا پھر مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری نہ دی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ آپ یقین کریں مجھے مکے اور مدینے میں لوگ تڑپتے اور روتے ہوئے ملے ہیں کہ حضرت صاحب محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پر مالک نے پیسے نہیں دیے، تنخواہیں کھا گیا، گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، پردیس میں بیٹھے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جہاں بھاگ جا جگہ سے ملتے ہیں لے لے، ہاں ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، یہ ملیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ تمہیں قیامت میں دینے ہیں۔ تم نے کہا جاؤ جہاں سے ملتے ہیں لے لو، ملتے ہیں، رب دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے، اور وہ دے گا اور تم دیکھو گے تمہیں دینے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا مظلوم کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اور مظلوم کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ذمہ ہو، کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو لیکن کافر ہو، اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم اور زیادتی کرے یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس ذمہ کافر کا وکیل بن کے گویا اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا۔ کیوں زیادتی کی تم نے؟ کیوں ظلم کیا؟ میرے بھائیوں ہمیں نا حساس ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے گھروں میں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم چپ رہتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، بعض جگہ پہ ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، سسر صاحب اپنی عزت بچائے بیٹھے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اور تیرے سامنے ہو رہی، اور تو اس لیے دانت دبائے بیٹھا ہے کہ تو اگر بولے گا تو پھر تیرے بارے میں بھی بات ہو جائے گی، اپنا دفاع کرتے کرتے ظلم کو دیکھتا جا رہا ہے۔ ہمارا دوست اپنے ملازم پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے، میرے تعلقات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم گونگے بنے رہتے ہیں، جان بوجھ کے اندھے بہرے بنے رہتے ہیں۔ ہم ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔
تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اسے سمجھا دو کہ بھئی یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے، اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی، اسے قائل کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس میں کیا حرج؟ اس لیے مدد کرے اور خوب مدد کرے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھولتا نہیں، تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتی۔ جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے، تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے، اس لیے مارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہونا تو یہی ہے، پتہ تو ہمیں ہے ہوتا کیا ہے، لیکن چلے آئے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بندہ ان سے کہ میاں جب سارا پتہ ہی ہے تو پھر فیصلہ بھی لے لینا چاہیے تھا، پھر آپ کو کوئی ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا، پھر کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیزیں انسان کو اخلاقی کمزوری میں مبتلا کرتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں۔ 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا مہیثہ بن مسعود، حضرت خویصہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے نا عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے۔ تو عبد الرحمن بن سہل تھے چھوٹے، پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی، اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے، اب بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے پہلے چھوٹا کر لے، کوئی مسئلہ۔ اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے۔ بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں پہلے میری سنو، داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے، بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے۔ لیکن 3 صحابہ آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے، حضور تو سب کے نبی ہے نا، اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے۔ وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کرنے دیں۔ یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے گا، بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم بزرگوں کو موقع ہی نہیں دیتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا ہے، کوئی مشورہ نہیں کرتے، فیصلے کر کے بتاتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے، میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں، تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ 10 کے چلے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات، پوچھ کے چلے ہو کہ؟ تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے 10 کے دا کی فرق ہے؟ تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ جے تسی اجازت دیندے ہو تے جائیے۔ کہندے نے پتر پھر شاید میں تانوں آکھاں کہ رات پہ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، میرا دل نہیں، تسی باہر نکلو۔ تو جے تسی صرف 10 کے چلے ہو تے پھر اساں کی کر لینا ہے؟ پھر تو تساں فیصلہ کر لیا، ہن تساں آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں۔ میں درد سے بات کرتا ہوں، بزرگ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے، بچے بتا کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا ہے جانا ہے۔ اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، اگر ان کو احترام دیا جائے، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور پی ایچ ڈی کر گیا ہو، اور استاد میٹرک پی ٹی سی ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو، تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے، اور
शागिर्द पजारो साइड पे खड़ी करके अपने उस्ताद साहब को पहले सलूट करे और फिर वो कहे कि उस्ताद जी लड़का ले आता है साइकिल, आप पजारों पे बैठे, मैं घर छोड़ आऊँ आपको। उस्ताद साहब ने जाना बाद में साइकिल पे ही है। उनका नहीं बेटा, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे और लंबी उम्र दे, अल्लाह तुझे और तरक्कियाँ दे। उसने साइकिल पे ही दोबारा बैठना है। लेकिन जब वो उस्ताद दोबारा साइकिल पे बैठता है तो उसे यूँ महसूस होता है कि मेरा साइकिल पजारों से महंगा है, क्योंकि पजारों तो सलूट करती है मेरे साइकिल को। लेकिन कभी गरीब उस्ताद के करीब से अमीर शागिर्द गुज़र जाए तो तकलीफ़ ज़रूर होती है कि यार तू तो मेरे पास सामने फट्टी पे बैठ के पढ़ता था और आज तू कहाँ पहुँच गया है। जब हम एहतराम करते हैं तो सोसाइटी में कदरें बढ़ती हैं यार। लोगों को क्या क्या मसलन फ़र्क पड़ेगा अगर आप अम्मा को राज़ी कर लें, क्या होगा। माँ बेचारी की सारी ज़िंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहाँ गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा, वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी ज़िंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफ़ा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा। अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार भी खाई, लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी तो अम्मा को पता चला कि ओहो मैं तो समझदार ही नहीं थी, मेरा तो पुत्र मुझे कह रहा है अम्मा तू भी तो कभी सियानी हो जाया करना, अगर वो बोलती है तो तू ही चुप कर जा। तो फिर उसे एहसास होता है कि ओहो मैं तो सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ रही, मैं तेरा दिफा करती रही, तेरे हिस्से के थप्पड़ खाती रही, और मुझे आज तूने बताया कि तू सियानी नहीं थी, आज तूने बताया कि तू अक्लमंदी नहीं थी। अम्मा तुझे क्या पता, मेरी बीवी के सामने तू ही सियानी हो जा। वो टूट जाती है, बिखर जाती है। वो कभी पलट के देखती है तो उसे बड़े सारे ज़ख़म ताज़े होके दिखाई देते हैं। वो यार मैं ही सियानी नहीं थी। सुनो ना, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गईं। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुक़मे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहाँ तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहाँ माँ वो कहती है पीर साहब उन्होंने दस्या जे ना कि मैं तुहानू आख्या सी, उन्हें गल्लां च उन्होंने आख्या जे मेरे नाल बोले तो सही करे, उन्होंने दसियो ना मेरे नाल बिगड़ जाएगा। उन्होंने आख्या जे ना मैं तुहानू शिकायत लाई, पर ना उन्होंने गल्लां च समझाया जे कि मेरे नाल उच्ची ना बोलिया करे, मैनू तकलीफ। उन्होंने आखियो ना। ओ यार क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हज़रत हलीमा सादी आई हैं तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम दिया तो इकराम देने से कद बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखें। इन्होंने किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो ज़िंदगी दे दी औलाद को, जवानियाँ दे दी, सारा कुछ दे दिया। और बच्चे हैं कि समझते नहीं। एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएं, बेअदब ना बने, सुवे अदब ना कभी करें। आप ना कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे ना तकलीफ़ बढ़े, जिससे आजमाइश बढ़े। आप एहतराम वाले रहेंगे तो ख़ुद भी सजे संवरे निखरे रहेंगे। अपने बुज़ुर्गों को पहल करें बुज़ुर्गों की तरफ, यानी आप घर के अंदर छुपा के सेब अपने कमरे में ना लेके जाएं, छुपा के चीज़ें ना रखें, बल्कि पहल करें बूढ़े अब्बा से, पहल करें अपनी वालदा से, वहाँ से आगाज़ करें। आप देखें बरकतें कितनी होती हैं। मैं कुछ बातें मुझे लुत्फ़ देती हैं। मेरे कुछ संगी हैं, 3 भाई हैं इकट्ठे, मुझसे बैत हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है। तो कभी कभी ना खिदमत करने का दिल करता है उनमें से किसी का कि चलें हज़रत साहब आए हैं तो हम कुछ नजराना पेश करें। तो अपने बड़े भाई को वो थमाते हैं
کہ جناب آپ یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں. بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں نا، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں. یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں. گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں. ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے، اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا. میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں. تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا سوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ 2 قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ. بڑا مارتے تھے بچوں کو. مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا. تو میں گیا تو وہ جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا بااصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس. میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، مطلب چھوٹیاں کدھر گئیں آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے. کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے. کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. کافر ہو، اس کے کفر کا وبال اس پر، اس کے گناہ کا وبال اس پر، لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنے. اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے. اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، لوگ بات سمجھتے ہی نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے تھے، باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی، تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرتے نہیں. او میرے دوستو، کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ درد چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ زخم بھرتا. اور اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں بیٹھ کے کئی غیبت کرتے ہو نا، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا، میں نے کہا یار ساری دنیا بات کر لیتی، تو نہ کرتا. تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی. تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا. اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے. اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے. یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات. ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہوتا حد نگاہ دوست ہی دوست ہے. مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ 10 درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کیا کہ نہیں. کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے. اور آپ میں 99 خوبیاں ہوں، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ باتیں عام کر دیتے. حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابی ہے، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں. یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا مارا تھا کلمہ پڑھنے پر. پھر انہوں نے کہا کیا تجھے بھی لے جائے؟
صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں، حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگا دیا. آئے ہائے، عزت دار آدمی مر جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. اس کا وجود کاٹ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس طرح اٹھ کے کہہ دے، کس کو بندہ وضاحتیں دیتا پھرے؟ یہ مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ظلم ایک عورت نے، اور اشرا مبشرہ صحابی جن کی زندگی اتنی محفوظ ہے کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی. میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی دوست کہتا نا فلانا باتیں کرتا ہے فلاں عالم کے بارے میں یا فلاں بزرگ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو نبیوں کو معاذ اللہ اور صحابہ کو معافی نہیں دی، تم کون ہو؟ باتیں ہیں کرنے دو. حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اور الزام کیا لگایا؟ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. مدینے کا حاکم تھا مروان کے سامنے الزام لگا دیا. حضرت سعید بن زید حاکم کے پاس تشریف لائے. حاکم کہنے لگا یہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے. حضرت سعید بن زید کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث سن کر بھی میں یہ کام کروں گا؟ کہا عورت کہہ رہی ہے میں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگتا. حاکم تو نے تو بات ختم کر دی، لیکن وہ عورت مختلف جگہوں پہ الزام لگاتی رہی، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. دل ٹوٹ گیا حضرت سعید بن زید کا، تکلیف میں آ گئے، اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے. مظلوم تھے نا، کہنے لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اتنی دیر تک اسے موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے، اور اسے اس کی زمین میں ہی مارنا، اس کی زمین میں اس کی قبر بنانا. اتنے عزت دار آدمی پہ ظلم کیا، الزام لگا دیا، عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. لوگ کہتے ہیں پھر وہ عورت اندھی ہوئی، پھر وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے ہاتھ رکھ رکھ کے چلتی تھی. لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ کہتی تھی سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی، یہ دعا لگ گئی ہے مجھے ان کی. ٹٹول ٹٹول کے گھومتی تھی. اس کی اپنی زمین میں کنواں تھا، ایک دن اپنے ہی زمین میں اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی. حضرت سعید بن زید کی وہ بد دعا جو اس کی تھی آپ نے وہ پوری ہوئی. دوستو کسی کو اتنا نہ ستائے کہ وہ ہماری شکایت رب کے حضور کر دے. اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو نرم کریں، اپنی طبیعت پر ان باتوں کا اثر کریں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کی عزت، نہ اور کسی طرح بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنا. پیارا ایک دم وسے نال اساڈے تے سمجھا میں ہما پکھیڑوں پھاتا ہے جال اساڈے. میں سمجھوں گا وہ میرے جال میں آ گیا، میں جس کے سر سے چاہوں گزار کے بادشاہ بناؤں. تو محبوب تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ تو محبوب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں محبوب ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، رب تمہیں ملے گا. تم جس کو چاہو بادشاہ بناؤ. صبر ایک، اور ہاں صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک طاقت ہے، صبر خوش تدبیری ہے. صبر بزدلی کا نام نہیں. صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتے. صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتے. صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتا. آپ صبر کو سمجھے تو صحیح. صبر کو بزدلی تو نہیں، چپ کر جانے کا نام تو نہیں. صبر تو دلیری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی. آپ نے صبر کیا. تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں. کہا حضور وہ گر گیا. فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا. اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں. بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی. صبر تو ایک دریا ہے، صبر تو ایک سمندر ہے، صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جاتا. ہاں جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے، رب کا رسول مل رہا ہے،
صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں. یہ سارے صابرین ہیں. تکلیفیں نبیوں پہ آئیں, تکلیفیں صدیقوں پہ آئیں, تکالیف شہیدوں پہ آئیں, تکالیف صحابہ پہ آئیں, تکالیف اہل بیت نبوت پہ آئیں. آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں, اتنی بڑی نعمتیں. تو کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو, لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام. یہ آسان ہے مشکل, ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل یہ سوکھا, ہاں یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ آسان کوئی نہیں. اسے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ. صبر کرنا مشکل کام ہے, نماز پڑھنا مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے, اس صبر میں جو کیف ہے, اس صبر میں جو سرور ہے, اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے, اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ کمال چیز ہے. ہماری آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے. ہمیں بڑی جلدی ہے, ہم جلد باز ہیں, ہم عجلت پسند ہیں. ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں, ہر روز داستان سناتے ہیں, فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں, فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا, کانٹوں سے بھر لیا. ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں, اپنے دکھ سناتے ہیں, لسٹیں بنائے بیٹھے. خدا کے بندو, اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے, آپ بردبار ہو جائیں. آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی. آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, خاموش ہو کے صبر کرنا, کسی سے پوچھ لیجئے گا, یہ آپ کو باوقار کر دے گا. آپ میں وقار نظر آئے گا, آپ بڑے وفادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں گے. آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وفاداری پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں, مالدار بھی ہو سکتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے. جتنا صبر. آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا روتے ہیں مسائل, بڑی پریشانی ہے غرباء کے لیے. لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا, ضروریات کی کفالت کا مسئلہ نہیں. جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں, بھئی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا, مجھے صابر رہنا ہے. کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا, بھئی وہ اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا. میرے اللہ نے جہاں رکھا, جس حال میں رکھا, الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں, میں بڑا خوش ہوں. وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی, اس کا چل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے, جدوجہد ضرور کرنی چاہیے, محنت ضرور کرنی چاہیے. پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, سرکار کا فرمان دیکھو, کریم فرماتے ہیں جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا, اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے. تو تم محسوس تو کرنا, تیرا بچا رہنا, دنیا سے دور رہنا, تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا, یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا. تو نے سمجھ لیا وہ پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں مالی طور پر کمزور ہوں تو صرف زیرو. آپ تھوڑا سا سمجھیں, اپنے آپ کو کھڑا کریں, آپ غور فرمائیں. میں ملک سے باہر تھا, ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور بہت بڑی گاڑی سے اترے اور وہ میرے سینے سے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بڑا میرے ساتھ انہوں نے اظہار محبت کیا. تو میں نے انہیں کہا آپ کون ہے, کوئی تعارف تو کرائیں. تو اس سادے آدمی کی بات میرے دل میں نقش کر گئی اور گھر کر گئی. کہنے لگے پیر صاحب میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور کوئی شے نہیں.
میری غربت کا حال مت پوچھیے، دولت کے انبار ہیں لیکن سوا اس کے میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ کاش پیسوں سے اولاد کا ادب خرید سکتا، کاش پیسوں سے اپنوں کی محبت خرید سکتا، کاش مجھ سے لالچ نہ کیا جاتا، کاش پیسوں کے ساتھ سکون خرید پاتا، لیکن وہ غریب صرف پیسہ، صبر ہی نہیں آ رہا لوگوں کو، ہر حال میں پیسے لینے، ہر حال میں امیر ہونا ہے۔ سنو، اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر دولت بڑی حسین ہوتی، اگر بھری ہوئی تجوریاں بڑی قیمتی ہوتی تو یہ دولت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی، اور اگر شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی نے 3 دنوں میں ایک بار روٹی کھائی ہے تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ سادگی ان کی پسند ہے، یہ غریبی، یہ فقر ان کی پسند ہے۔ سنا ہے الفت ہے اس کو خراب حالوں سے، اگر یہ بات ہے تو چلو خود کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے تاں رو وسدا، پر جے او کرے برباد پھر برباد ہو جا، اور اس کی رضا پہ چل۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوں تو تیری بے چینی کا معنی، تیری بے قراری کا مطلب، تیرے ذہنی الجھاؤ اور تناؤ کا مطلب، پھر اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں۔ یہ بخاری کی حدیث سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بیماری ایک اٹھتا ہے دوسرا، تو بھئی یہ خدا کا فضل ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دفعہ اللہ بندے کو تکلیف نہیں دے گا، جس کو دنیا میں تھوڑی بہت بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، اس کے یہی گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت میں سزا نہیں ملے گی، یہی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بیماری آ گئی ہے، یہ تو آپ کے نفسانی قوتوں کو کمزور کر دے گی، آپ کی طبیعت اللہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی، آپ اس کو سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ لیکن اتنا واویلا مچانا، اتنا پریشان ہونا، اتنا الجھ جانا، ڈاکٹروں سے لڑتے پھرنا، اور جناب ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو اتنی عجیب صورتحال کا ہو جانا، کہیں احتجاج ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آپ جائز مطالبہ ضرور کریں، لیکن بیماری آ جاتی ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے، یہ انسان کو آ گھیرتی ہے۔ یہ بیماری حضور کے قدم چومنے بھی آیا کرتی تھی، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتی تھی، یہ آ جاتی، لیکن اس پر جزا فضا کرنا، صبر کا دامن چھوڑنا، یہ درست۔ ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور دعا فرما دیا کرتے، اور دعا کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، سرکار نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ مولا علی کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، خیبر کے دن حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ محبوب تو شفاؤں کا مرکز ہے، کرم نوازیوں اور عطاؤں کا مرکز۔ اس خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں بیمار ہوں، مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے۔ تو حضور فرمانے لگے، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اور اگر تو کرے صبر، تو محبوب فرماتا ہے پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ یہ صبر پر جنت، تو وہ صحابہ تھے۔ آج کوئی کسی کو کہے نا مجھے تکلیف ہے، اور اسے کہا جائے کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت، تو کہے گا جی آپ اٹھنے کا کچھ کریں، یہ بڑی تکلیف ہے۔ کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت کی دعا کروں گا۔ 1 منٹ نہیں لیا سوچنے پر، فوراً عرض کرنے لگی، حضور مہربانی کریں آپ جنت کی دعا ہی کریں، آپ جنت کی دعا کریں۔ گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن آخرت میری درست ہونی چاہیے، مہربانی فرمائیں جنت کی دعا کریں میرے لیے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی دعا دے دی۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کبھی کبھی مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوتی، حیا مانے، دعا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ
اس کی سطر قائم رہے. صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے لگے رہتے تھے. وہ بڑے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں. جب کوئی باہر سے آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بوڑھی دیکھنی ہے, جنتی خاتون دیکھنی ہے؟ ہاں دیکھنی ہے. فرمایا اس کی زیارت کرو, اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا کی. جنت کی بشارت ملی کس چیز پر؟ جنت کی بشارت انہیں ملی بیماری پر صبر کرنے پر. ایک پہلو اور بڑا ضروری ہے, ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ نوجوان زیادہ غور کریں گے. ایک آزمائش بندے پہ آتی ہے, پیسہ نہیں ہوتا, یہ بھی آزمائش ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ بھی آزمائش ہے. انسان کے اپنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, یہ بھی بڑی آزمائش ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. بیماریاں آ جاتی ہیں, یہ بھی آزمائش. ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی. فتنے آ جاتے ہیں, فتنے.